تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اشرف الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحة إلى غوث الثقلين۔ سلوى شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، لی خمسۃ لطفی بہا حبر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومصر لطفه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ذی وقار، ذوی الاحترام، علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، غوث الورا، کیا ہے موضوع؟ غوث الورا کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، غریبوں کے غمخوار، صاحب ابرار و اخیار، سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عقیدت و خلوص کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علماء کرام بھی متعجب ہوں گے کہ میں نے اس آیت کریمہ کو ذیل عنوان کیوں کیا۔ بقرعید کے موقع پر اس موضوع پر جو ہے خطاب ہوتا ہے، اور یہ ربیع الثانی ہے، اور اس مہینے میں اس آیت کریمہ پر کیا روشنی ڈالنا چاہتے ہیں جو علماء کرام کے ذہن و دل پر یقینی طور پر ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ بہرحال میں اپنی فکر کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ کیا بھائی سنیں گے آپ لوگ؟ موڈ ہے؟ اور ورنہ خطاب ہو چکا ہے، بہت مکمل، مدلل، مفصل خطاب ہو چکا ہے۔ پیشرو خطیب نے، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ
کی بڑی حسین سیرت طیبہ آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی علم میں، عمل میں اور اضافہ فرمائے اور زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ بہرحال ایک ٹاپک میں نے بھی لے لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ خشک لگے، لیکن غور سے سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھا لگے اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ ہی کی نشانیاں ہیں۔ جب صفا مروہ کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں اور صفا مروہ کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ صفا اور مروہ کوئی بہت بلند قامت پہاڑ نہیں ہے، دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اور اللہ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بلند ہے اور بلندی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے، بلندی کو پسند فرماتا ہے، اور وہ پہاڑیاں وہاں کوئی حسن و جمال بھی ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں اپنی نشانی بنایا؟ اللہ کی دوسری صفت ہے کہ وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، سندرتا کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ہمالیہ پہاڑ بھی تھا اور وادی کشمیر بھی تھی، اسی کو اللہ اپنی نشانی بنا لیتا، اور ورنہ کوہ طور کو اپنی نشانی بنا لیتا، لیکن اس صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی کیوں بنایا؟ تو جب تاریخ کے آئینے میں ہم جھانکتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین حرکت کر رہی تھی، زلزلے میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو مثل کیل نصب فرما کر اس زمین کو مسطح کیا، ساکت کیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس رب العالمین نے اس زمین پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیت و ثنا کو خلت کا تاج عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیت و ثنا جب جنت سے اس دنیا کی طرف چلے تو ہندوستان کے ایک بلند پہاڑ پر، اس کا نام سرندیپ ہے، وہاں آپ کا قدم پڑا، اور پھر تلاش و جستجو ہے بیوی سے ملنے کی، تو سفر فرماتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان کی زمین پہ بھی قدم رکھا حضرت آدم نے، اور عراق، ایران سے گزرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے جہاں جبل رحمت ہے، عرفات کا میدان ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ تحیت و ثنا جب عرفات کے میدان میں پہنچے اس پہاڑ پر، تو یہاں سے لے کے اس پہاڑ تک آنے میں 350 سال کا عرصہ گزر گیا، اور ایک ہی آرزو تھی، اللہ بیوی سے ملا دے، بیوی سے ملا دے، بیوی سے ملا دے۔ نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو آپ جانتے ہیں اس مقام پہ حضرت آدم علیہ السلام نے خیال کیا، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو اپنی زندگی پر جب انہوں نے نظر ڈالی تو دیکھتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی پشت پر سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے جب آرزو اور تمنا کی
تو رب تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ نام محمد کو ظاہر فرمایا. آپ نے اس کی زیارت کی. جنت میں گئے تھے وہاں بھی یہی حال, اللہ کا جہاں نام وہی محمد رسول اللہ کا نام. اب یہ خیال کیا کہ دعائیں قبول اسی وقت ہوں گی کہ جب وسیلہ جناب محمد رسول اللہ کا لیا جائے. تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ پروردگارہ میں نے اپنے ناخنوں کو صاف کر لیا ہے, اے رب کائنات ان ناخنوں پہ تصویر محمد کو اتار دے. تو جب تصویر محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے ناخن پر اتارا تو عشق نے کہا کہ یہ تو محبوب کبریا ہیں, انہیں دیکھنا ادب کے خلاف ہے, چومنا ادب کے موافق ہے. جیسے ہی چوما دعا قبول ہو گئی, حضرت حوا پشت پر مل گئی, ملاقات ہو گئی. اب جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو دیکھتے کیا ہیں کہ حیا دامن گیر ہوئی. اب جو حیا دامن گیر ہوئی تو دونوں کی نظریں زمین کی طرف ہوئی. تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک پتھر ہے جو آدم علیہ السلام کے قدموں کو چوم رہا ہے, اور وہ بھی وہاں سے یہی آواز دے رہا ہے کہ جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے, جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے غور کیا تو یہ دنیا کا پتھر نہیں, یہ تو جنت کا پتھر تھا جس نے الفت آدم میں جنت کو چھوڑ دیا تھا اور پیچھے پیچھے چلتا ہوا یہاں تک آ گیا تھا. تو حضرت آدم کو پیار آیا, کہا اے پتھر تو نے میرے لیے آرام کی جگہ جنت کو چھوڑ دیا اور دنیا کے مصائب کو برداشت کیا, تو اب تیری جگہ قدموں میں نہیں ہے, تیری جگہ سینے میں ہے. عزیزان گرامی, غرض کے پتھر کو اٹھایا, سینے سے لگایا. یہاں میں ایک بات بتا دوں, عقیدے کی بات بتا دوں. آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب نہیں, پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. میں ہو سکتا ہے کہ دلوں میں اثر کر جائے. یہ پتھر جو نبی کے سینے سے لگا نا, پتھر تو بے جان ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے. لیکن نبی سے نسبت ہو جائے تو اس پتھر میں ایسی صلاحیت ہے کہ صبح قیامت تک جو لوگ بھی خانہ کعبہ کے قریب چلے جائیں اور اس حجر اسود کو چومیں یا استلام کریں, چاہے جتنی دور سے کریں گے, یہ پہچانتا ہے کہ یہ عاشق